ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين ليأخذ ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الجزاء الإحسان إلا الإحسان صلوات عليكم. ایک جشن والی سلوات پڑھے تاکہ کچھ آغاز کیا جائے. سب سے پہلے دعا کروں پروردگار عالم بانیات کا انتظام و احترام بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. بھائی نجم زیدی اور ان کے رفقا قاسم بھائی کے رفقا جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ملکہ کونین ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آپ تمام احباب کا اس مرشی ادا پہ چل کے آنا بارگاہ خداوندی میں قبول و منظور. سارے مل کے ایک سلوات پڑھے میں مجلس کا آغاز کرتا ہوں. خوشیوں کا مہینہ ہے. معصوم سے کسی نے پوچھا معصوم سے کسی نے پوچھا رجب کے مہینے کی تاریخ جب آغاز ہو رجب کے مہینے کا تو مولا اس رجب کے مہینے کی اہمیت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اگر ایک مومن دوسرے مومن کو خوش ہو کے اس مہینے کی مبارکباد دے اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے. جو بول پڑا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں. جو ذکر میں آیا ہے جو ذاکر سننے نہیں آیا وہ بولے گا ضرور میرے ساتھ. میں ذکر کا آغاز کرنے لگا ہوں. ملک امیر مختار صاحب ہمارے بزرگ تشریف فرما آیا ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. رجب کے مہینے کی اگر مومن کو مبارکباد دے دینا تو اللہ جنت واجب کر دیتا ہے. اس لیے کہ رجب کے مہینے میں وہ آ رہا ہے جس کا آنا توحید کی حفاظت کر رہا ہے. میں قربان ہو جاؤں اس مہینے میں آنے والا یا تو محمد ہے یا علی ہے. اور جس کا جشن منانے کے لیے آئے ہو وہ 6 مہینے کا علی ہے لیکن علی ہوتا ہے 6 مہینے کا ہو یا 66 برس کا ہو. میدان میں ہو یا گہوارے میں ہو. توجہ نہیں کی آپ نے میں نے جملہ کہہ دیا. میدان میں ہو گہوارے میں ہو ممبر میں ہو علی ہوتا ہے. گہوارے میں ہو تب بھی ہاتھوں میں رزق ہوتا ہے. ممبر میں ہو تب بھی رزق ہوتا ہے. بولا کرے ذکر میں بولنا عبادت ہے. جس نے بیٹھے ہو کافی ہو. اپنے آپ کو کم نہ سمجھو. چنے ہوئے لوگ وہ آج میں امام فرماتے ہیں خدا کا شکر ادا کیا کرو اور اس کے بعد ہمارا شکریہ ادا کیا کرو کہ ہم تمہیں زمانے کی آوارہ گردیوں سے بچا کے اپنے ذکر میں شامل کر لیتے ہیں. آ جائیں گے پڑھنے والے آتے رہیں گے سننے والے بھی آتے رہیں گے لیکن جشن تو منانا ہے نا. کوئی تو آغاز کرے گا. کوئی تو آغاز کرے گا. تو اب میں اس منزل پہ ایک پیغام آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. بسر کیا محمد علی جشن شہزادہ علی اصغر کا ہے. مہینہ رجب کا ہے. چھوٹا علی پڑھا جائے یا بڑا علی پڑھا جائے بات ایک ہی ہے. گھرانہ ایک ہی ہے. تاریخ میں توجہ کیجیے گا. جشن ہو جائے گا اسی جملے پہ بیٹھے رہیے گا سنتے رہیے گا. شاید یہ بات کوئی اور نہ کرے جو میں کرنے جا رہا ہوں. بس اس کے محمد علی بیٹھے محمد اگر سننے کے لیے آمادہ ہے تو میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 2 موقع ہیں جہاں تاریخ میں حضرت علی اصغر نہ بنائے یا گھر سے چلتے ہوئے یا میدان کربلا میں. لیکن تاریخ کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس 6 مہینے کے سفر میں علی اصغر کی مٹھیوں کو پکڑنے پہ تو سمجھنا ایک میں کائنات کا رسول لیے ہوئے ہیں دوسرے میں کائنات کی حیات لیے ہوئے. حسین ابن علی نے فیصلہ چھوڑا تھا. لاکھوں کی تعداد ہے. ملائکہ اترتے ہیں حسین کا ذکر سننے کے لیے.
کے گیا ہے نا، شہزادہ علی اکبر کی سواری عقاب ہے، مولا عباس کی سواری اشل ہے، حسین بادشاہ کی سواری مرتجب ہے، کربلا کا واحد جمال ہے جسے علی اصغر کہتے ہیں، اس کی سواری وہ ہے جو خود محمد کے دوست کا سوار ہے۔ جملہ سندر، حسین ابن علی نے یہ طے کیا تھا کہ پروردگار جتنے بیٹے حسین کو عطا کرے گا سب کا نام علی رکھیں گے، اور علی اصغر اور علی اکبر میں بھی وہی اہلیت تھی کہ اگر معصومین کی حدیث ہے اور روایت تواتر سے مذہب اسماء شریعہ سے گفتگو کر رہا ہوں، تواتر کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں۔ بڑے ذمہ دار لوگ ممبر پہ تشریف فرمائیں، تائید فرما دیجئے گا کہ اگر دونوں شہزادے جیتے رہتے تو دونوں امام ہوتے۔ حسین کے بیٹوں کی اہلیت یہ ہے کہ اگر شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر جیتے رہتے تو امام ہوتے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب حسین پہ سوار ہو کے علی اصغر میدان کربلا میں آئے ہیں، آپ نے مسائل سنے، فضائل کا جملہ سنیے۔ ابن سعد نے کہا حرملہ سے انتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو کٹا کر، یعنی کلام وہ ہوتا ہے جو بھیجا جاتا ہو، جو بھیجا جاتا ہو۔ ابن سعد جانتا تھا یہ بچہ وہ ہے، اس کو بچہ نہ سمجھنا، یہ گفتگو کرے کہ نامات کو اڑا دے گا۔ بچہ وہ ہے کہ جس کا دادا آتے ہی رسول کے ہاتھوں پہ بولا ہے یہ علی ہے، اور جو اسے اٹھا کے لایا ہے اس کے لیے رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، اس کے لیے کہا حسین منی۔ توجہ میں ادھر رکھیں، بہت جلدی سے آپ تک بات پہنچا دیں گے۔ بس 13 رجب عیسیٰ مسلم علی کعبے میں آ گئے۔ اتنی جلدی تو نہیں سب طے کر سکتے، جانا ہے میں پڑھنے کے لیے، لیکن جب تک آپ آمادہ نہیں ہوں گے دوسرا بندہ تبھی آئے گا پڑھنے کے لیے۔ میں آپ کو آمادہ کرنے کے لیے آیا ہوں گے، مجھ سے بہتر پڑھنے والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جشن، اچھا یہ تو آپ نے بہت دفعہ سنا ہے کہ جشن سنا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن آج ایک نئی بات آپ تک پہنچا دوں کہ جشن کم سے کم ایسے کم سے کم توجہ مسکرانا ہی جشن ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے پہ مسکراہٹ رہے نہ جائے، واہ واہ نہ بھی کرو تم، نہ ہاتھ اٹھاؤ، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کیونکہ علی اصغر کے جشن میں جو ہاتھ اٹھے گا وہ خالی تو واپس نہیں جائے گا نا، ہے وہ بھرا ہوا آئے گا، کشکول کی طرح جاتا ہے، خالی تو واپس نہیں آئے گا۔ باب الحوائج کے ذکر میں آئے ہو، لیکن اتنا سن تو مسکراتے رہو۔ لیکن بات اتنی ہے جو ذہنوں میں بٹھا لینا، کم سے کم اتنا جشن منانا چاہیے کہ دنیا کو فرق پتہ چل جائے، جب انسان کے اپنے بچے کی سالگرہ ہوتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو آج اس کی سالگرہ ہے جو کائنات میں بچے دینے کے لیے آیا ہے۔ بڑی مہربانی جو بول پڑے ہو، تمہارا شکر گزار ہو، تم نے حسین سے تمہارے ہاتھ پر۔ اسی وجہ سے ہر ماں اس جھولے سے مراد پاتی ہے نا، تو پھر اب جملہ آپ کے حوالے جیسے جائے 13 رجب عیسیٰ مسلم قبلہ بخاری صاحب امام زین العابدین سے روایت ہے، اور اپنے مذہب کی کتاب سے نہیں پڑھا، مقادری نے اس روایت کو لکھا ہے کہ امام حسین کا بیٹا کربلا میں موجود ہے۔ توجہ کیجئے گا، پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اتنی تمہید کے بعد بہت خوبصورت ماحول بن گیا ہے، جتنا آپ بول پڑے ہو اتنا کافی ہے، اتنا بولتے رہنا ہے، ساتھ ساتھ میرے اتنا سفر کرتے رہنا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ایک عورت امام کی زیارت کے لیے تشریف لائی، امام نے کہا مجھے بتا کہ 13 رجب کو کعبے میں کیا ہوا تھا۔
پوچھ رہا ہے، جانتا ہے دادا کی آمد علی ابن الحسین سے زیادہ اچھی کوئی بتا نہیں سکتا تھا، لیکن تاریخ کے لیے امام نے اس عورت سے پوچھا، اس نے پوچھا مولا میں نے اس عورت سے سنا ہے جو اس وقت کعبے میں موجود تھی جب آپ کی دادی فاطمہ بنت اسد کو آپ کے دادا ابو طالب لے کے رکن یمانی کے پاس آئے تھے، توجہ رکن یمانی کے پاس لگا تھا، اسی پہ اسم اللہ، اللہ کے اسم پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ جب فاطمہ بنت اسد وہاں بیٹھ گئی، عباس کا میلہ سجا ہوا تھا، کھچا کھچ مکہ بھرا ہوا تھا، حرم بھرا ہوا تھا، ایسے میں اچانک فاطمہ بنت اسد اٹھی، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی پروردگار میں تجھ پہ ایمان لائی، تجھ پہ ایمان لائی، تیرے انبیاء پہ ایمان لائی، تیرے آنے والی کتابوں پہ ایمان لائی۔ اور اس کے بعد جب اچانک سے دیوار کعبہ پھٹی، بی بی کعبے میں داخل ہو گئی، قبلہ دائیں ہو گیا تو دکھ لگے گا، کہتے ایسے میں جب وہ بی بی کعبے میں گئی، اس کے بعد کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے۔ جاری کر دیا جب 15 رجب ہو رہی تھی اور 15 کھلنے لگی تو کعبے میں سے ایک ماں ایک بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے آئی۔ تاریخی جملات کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جاری کر دیا انتظار مصطفیٰ کرے تھے، جانشین آ رہا ہے، مصطفیٰ انتظار کر رہا تھا، جاری کر دیا ایسے میں مصطفیٰ کی آغوش میں دیتے ہی فاطمہ بنت اسد نے کہا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، اب تک آپ کے بھائی نے نہ آنکھیں کھولی ہے نہ کوئی فتنہ حاصل کی ہے۔ مصطفیٰ نے جیسے علی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، علی نے آنکھیں کھولی، یہ عام آنکھ نہیں تھی، یہ عین اللہ کی نگاہ تھی۔ اس سے پہلے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، جب رسول کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے یا علی کچھ سناؤ۔ علی نے کہا توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ۔ نہیں نہیں یا علی قرآن سناؤ۔ متفق ہے علماء اہل سنت بھی، کم سے کم بھی کسی نے لکھا، اس نے لکھا 18 آیتیں، علی نے 18 آیتیں قرآن کی پڑھ کے بتایا، میں حافظ قرآن نہیں وارث قرآن ہوں۔ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، میں وارث قرآن ہوں۔ آپ کیے آپ کی قرآن سے لاتے ہیں، میں وارث قرآن ہوں۔ یا علی قرآن سناؤ۔ علی نے کیا کہا؟ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ۔ یاد رکھیے گا، علی کے آ جانے کے 10 سال کے بعد قرآن آیا ہے۔ علی کے آ جانے کے 10 سال کے بعد قرآن آیا ہے۔ لوگوں کو حیرانی ہو گئی، اچھا 10 سال پہلے علی نے قرآن پڑھا، اس کا بیٹا جب صاحب قرآن بھی نہیں آیا تھا تب قرآن پڑھا تھا۔ یا جیتے رہو سلامت ہو۔ فیصل سے آپ سے کون سے ماحول بنتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ سفر ہو رہا ہے۔ میں بات آپ کے سامنے حوالے کر رہا ہوں، جملے آپ کے حوالے۔ یا علی کچھ سناؤ، توریت، زبور، انجیل۔ نہیں یا علی قرآن سناؤ۔ سب سے کم جس نے لکھا نا اس نے لکھا سورہ مومنون کی 18 آیتیں علی نے پڑھی۔ 18 مان لو، 18 مان لو، 18 پڑھی۔ پڑھی آنے سے پہلے اس سے مقابلہ علی کا نہیں بنتا جس کو 60 سال میں بھی سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی۔ کون تیرا یاد ہے گا؟ وقت ہوتا نا مولا کی قسم سے رک جاتا، لیکن تیزی سے سفر کر لو، منزل تک پہنچنا۔ 18 آیتیں پڑھ کے علی نے پڑھی نہ لو، چلو علی کا معجزہ نہیں مانتے نہ مانتے، علی کا معجزہ نہیں ہے نہیں مانتے، علی کا کمال نہیں ہے میں بھی نہیں کہتا نہ مانو، اپنے ظرف کی بات ہے، میرے مقدر کی بات ہے، لیکن ابھی تو ناز میں پڑے گا مصطفیٰ وہ ہے جس کے ہاتھ سے پتھر بول پڑتے ہیں۔
ہے پھر مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ علی کیسے بولا مان مصطفیٰ کے ہاتھ میں بھی گئی علی بولا وہ تجھے پتھر بولتے نظر آتے ہیں پتھر توڑنے والا بولتا نظر نہیں آتا علی قرآن علی نے قرآن سنایا قرآن سنا کے جیسے ہی قرآن سنایا جملہ سنتا مار کا تلارا جملہ آپ کے حوالے کرو دعا فرمائیے رسول نے اپنی زبان علی کے دہن میں دی مصطفیٰ نے اپنی زبان علی کے دہن میں دی قبلہ علامہ الحسن زیدی خطیب آل محمد مولا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے درجات بلند فرمائے خطیب آل محمد کے صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کا سہارا لیے ہوئے آج تک خطابت چل رہی ہے مذہب تشیع کی آبرو علماء وہ فرمایا کرتے تھے علی نے اپنے باپ کا مال سمجھ کے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا یہ جملہ ان کا تھا خیانت ہو جاتی کسی کا جملہ بغیر نام لیے پڑھو یہ دیکھیں جو شدہ ہوا ہے وہ تائید فرمائیں گے کہتے ہیں ایسے میں کائنات و خطاب یہ جہاں تک کی بات ان کی تھی کہ بات میں کرنے جا رہا ہوں اگلی بات میں بھی تو دیتی ہوں جملہ سنیے گا چلے گئے جیسے ہی سب زبان چوسی نا کائنات میں ان کے علاوہ کوئی دکھا نہیں سکتے مجھے چوتھا آدمی جسے مصطفیٰ نے اپنی زبان دی ہو یا علی ہے یا حسن و حسین جنہیں مصطفیٰ نے زبان چسائی ہے توجہ جملہ دائے ہو گیا تو تم لگے گا خالصتاً اردو کا جملہ ہے یعنی مصطفیٰ نے قدموں میں سب کو بٹھایا تو کسی کو نہیں لگایا آپ کا شکریہ جتنا بہت بڑے شکریہ پہلی سواری میں سواری سے سواری لگا رہے ہوں ناطق قرآن قرآن امامت رحلہ رسالت پہ آیا میں مولا کی قسم کھا کے رہا ہوں اتنی روحانیت ہے اس بارگاہ میں جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو میں آپ کو جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جن میں چاہ رہا تھا میں نکل جاؤں لیکن آپ کے چہرے بتا رہے ہیں میں جملہ آپ کے حوالے کر دوں پسند کہ محمد ویلے محمد قیافہ شدا شکل دیکھنے والے شکل پہچاننے والے نہیں صاحب جو شکل دیکھ کے پہچانتے تھے نا اور بتاتے تھے بچہ کس پہ گیا وہ انتظار میں کھڑے تھے کہ کب علی کعبے سے باہر آئے کب علی کعبے سے باہر آئے اور کب ہم علی کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد بتائیں کہ بچہ ابو طالب پہ گیا ہے کہ ہاشم پہ گیا ہے کہ مناف پہ گیا ہے کہ قصی پہ گیا ہے کہ عبد المطلب پہ گیا ہے انتظار میں پھر گیا پشنافوں نے آگے دیکھا توجہ کر دی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں دو ہی دفعہ یہ کرے پشناف آئے ہیں جملہ دو ہی دفعہ یہ کرے پشناف آئے ہیں یہ ایک جس امام کا آج دن ہے امام تقی جبار ایک اسی دن آئے ہیں میں کیا کروں میں مجبور ہوں میں موضوع سے ہٹتا نہیں ہوں آج جس کا دن ہے اس شہزادے کا بھی تو ذکر کرتا چلوں آ گئی وہ بھی دفعہ آئے گیا پشنا جنہوں نے دیکھنا چاہا کہ بچہ کس پہ گیا امام تقی جبار کو دیکھنے کے لیے بھی گیا پشنا آئے تھے جو چہرہ پہچان کے بتاتے تھے کہ بچہ کس پہ گیا ہے میں نے امام تقی جبار سے قیافہ شناسی آپ کو نہیں سنانی علی کی سناؤں گا سمجھ جانا جو علی کی ہے وہی تقی کی ہے
جو علی کی قیافہ شناسی کے بعد فیصلہ مصطفیٰ نے کیا، کیونکہ زبان مصطفیٰ سے صادر ہوا ہے، اپنی بات نہیں کر رہا۔ تاریخ کی قیافہ شناسوں نے آنکھیں دیکھی، آنکھیں دیکھنے کے بعد علی کی ناک دیکھی، کان دیکھے، چہرہ دیکھا، ابرو دیکھے، ہونٹ دیکھے، اب پریشان تھے، کس پہ گیا ہے؟ نہ ابو طالب پہ گیا ہے، نہ عبد المطلب پہ گیا ہے، نہ قصی پہ گیا ہے، نہ مناف پہ گیا ہے، نہ ہاشم پہ گیا ہے۔ آواز آئی رسول کی طرف دیکھ کے جل کے مصطفیٰ بچہ کس پہ گیا ہے؟ ابھی نہ بولنے والی زبان میں وحی الہی کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ جبریل وحی لے کے آیا، مصطفیٰ حیران کیوں ہوتے ہو؟ کہتے ہو آپ خیر اللہ ہے، تعالی اللہ ہے، تبارک اللہ۔ آ گئے، آ گیا، منزل پہ آ گیا، لے آئے سواری، تو سوار ہو کے علی سفر دیکھیے گا معراج سے کم نہیں ہے۔ میں جملہ کا معراج سے کم نہیں ہے علی کا سفر۔ رسول کے ہاتھوں پر اللہ کے گھر سے ابو طالب کے گھر تک۔ اور جب مصطفیٰ معراج پہ گیا ہے، تھوڑا سا ہی تو فرق ہے۔ مصطفیٰ ابو طالب کے گھر سے اللہ کے گھر تک گیا ہے، علی اللہ کے گھر سے ابو طالب کے گھر تک گیا ہے۔ سمجھنا، علی کی زندگی کا پہلا سفر ابو طالب کی حویلی تک آئے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ قرآن کی آیت، پروردگار، ہم جیسے جاہل سوال اٹھا سکتے ہیں، بارگاہ عافیت میں پروردگار عجیب سا ماحول تھا عرب کا، تو اپنے رسول کو اپنے گھر میں بھیجتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اب آپ نے آمادہ ہونا ہے۔ اپنے رسول کو کعبے میں بھیج رہا ہے، علی کو ابو طالب کے گھر میں بھیج رہا ہے۔ تم نے الٹ کیا، رسول کو ابو طالب کے گھر میں بھیجا، علی کو کعبے میں بھیجا۔ آواز آئے گی احمد نہ بن، جاہل نہ بن، مشیت پروردگار کو سمجھ۔ ہم جانتے ہیں آنے والی 1400 نسلیں گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں سے علی کے بغض کا فتور نہیں نکلے گا، اس لیے ہم نے علی کو کعبے میں بھیج دے۔ دو باتوں کی ضمانت لی ہے، یہ علی کی فضیلت نہیں ہے کہ علی کعبے میں آیا ہے۔ یہ علی کی فضیلت نہیں ہے کہ علی کعبے میں، مولا کی قسم نہ علی نے کبھی اس فضیلت کو اپنی زبان سے جاری کیا ہے کہ میں کعبے میں آیا ہوں۔ جہاں آپ پہنچے وہ بھی بات ٹھیک ہے کہ یہ کعبے کی فضیلت ہے، نہیں، بات اگلی سے بڑی ہے، یہ فضیلت ابو طالب ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو ابو طالب کے گھر میں بھیجا اور علی کو اپنے گھر میں بھیج کے جو باتوں کی ضمانت لی ہے، دنیا کو بتایا ہے اللہ نے کہ جس کے بارے میں تم فہم و فراست یہ رکھتے ہو کہ اس کو کل کافر کہو گے، اس کے بیٹے کی دشمنی میں ہم بتاتے ہیں کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کا لہو اتنا طیب ہے کہ میرے گھر میں آ سکتا ہے، اور اس کا گھر اتنا پاک ہے کہ میرا مصطفیٰ آ سکتا ہے۔ یہ اسٹیٹس ہے ابو طالب کا، یہ منصب ہے ابو طالب کے لہو کا، اتنا طیب لہو ہے کہ اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، جناب مریم کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، قرآن میں موجود ہے کہ جناب مریم کو بھیج دیا گیا تھا اور فاطمہ بنت اسد کو بلا دیا گیا، میں تو گھر تک آ گیا ہوں، میں تو ساری بات چھوڑ دی ہے۔ آگے کے حوالے میں علی کو علی کی ماں نے عمیر
کپڑا ہوتا ہے، کپڑا پارچہ ہوتا ہے، پارچے میں لپیٹا. آج بھی دستور ہے نا، جب نومولود بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں بچے کو لپیٹتی ہے کپڑے میں اور گہوارے میں بچے کو لٹایا. توجہ، جیسے ہی گہوارے میں بچے کو لٹا کے ماں نے کاموں میں مصروف ہو گئی، واپس پلٹ کے آئی تو دیکھا کپڑا پھٹا ہوا تھا. توجہ توجہ توجہ، جملہ بہت قیمتی ہے. ماں نے پھر کپڑے میں لپیٹ، پھر آئی، پھر دیکھا کپڑا پھٹا ہوا. 7 دفعہ یہ عمل ہوا. ماں آتی، بچے کو کپڑے میں لپیٹتی، واپس آتی تو کپڑا پھٹا ہوتا تھا. آخر ماں نے بیٹے کو چمڑے کے کپڑے میں لپیٹا اور گہوارے میں لٹایا. اب جیسے ہی ماں نے گہوارے میں بچے کو لٹایا اور واپس آئی تو وہ چمڑا بھی پھٹا ہوا تھا. اب دوبارہ جب کپڑے میں لپیٹنے کے لیے فاطمہ بنت اسد نے علی کو اپنی آغوش میں لیا تو بچہ بڑھا. اب ماں آپ مجھے بار بار کپڑے میں لپیٹ رہی ہے جبکہ ملائکہ مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو مجھے زحمت ہوتی ہے، بار بار کپڑا پھاڑنا پڑتا ہے. ہر بات پہ زور لگانا مقصد نہیں ہوتا. بات پہنچانے سے آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے یہ آپ کے گھر کا بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر میں آنے والا بچہ ہے. شدت سے 13 رجب منایا کرو تاکہ توحید حفاظت میں رہے. علی کی آمد بتایا کرو دنیا کو تاکہ توحید حفاظت میں رہے. آپ کی خاموشیاں یہاں تک لے آئی ہیں کہ ابھی تمہاری سب سے بات ہو رہی تھی کہ نصاب میں اب جنگ خیبر پڑھاتے ہوئے یہ نہیں بتایا جائے گا کہ 39 دن تک کون بھاگتا رہا اور 40ویں روز کس نے فتح کیا. یعنی ہر جگہ سے آپ چاہ رہے ہیں کہ علی کا نام مٹا دیا جائے. تمہارے باپ دادا نے بھی کوشش کی تھی، تم بھی کر کے دیکھ لو. میں نے ایک جملہ آپ کے یہاں کے نے بھی کہا تھا بلتستانیہ مہمانوں کا کو ایک جملہ یہاں کہہ رہا ہوں، جملہ سن لیجیے گا. جب بھی کسی نے علی کے خلاف بکواس کی تھی اس نے چاہا تھا آزاد میں سے علی کا ذکر نکل جائے. آپ والے چاہ رہے ہیں کہ صاحب میں سے علی کا ذکر نکل جائے. اچھا، بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ اگر ہم خیبر و خندق پڑھتے تھے تو غیروں سے تو گلا ہی نہیں ہے، اپنے کہتے تھے اچھا خیبر پڑھے گا خندق پڑھے گا. اسی لیے پڑھتے تھے تاکہ بچوں کو پتا رہے کہ 39 دن تک کوئی اور جاتا رہا، علم لے کے علی گیا تھا. مولا کرے تعریف فرمایا کرے قوم بن کے جا کے دیکھیں اپنے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کتنا شکنجہ جاری کیا جا رہا ہے علی دشمنی میں. لیکن میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، تاریخ سے خطابت کا نیا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو نے کوشش کی ہے نا کہ نشان میں سے علی کو نکال لے، کیا ضرورت ہے نا؟ اگر باپ کا ہے نا مولوی، پیسہ تیرا ہے، دولت تیری ہے، دولت تیری، حکومت تیری، طاقت تیری، پیسہ تیرا. اگر باپ کا ہے تو کعبے سے علی نکال کے دکھا. دو جگہ ایسی ہے جہاں سے کسی کا باپ بھی علی کو نہیں نکال سکتا. ایک اللہ کا گھر ہے، ہر 13 رجب کو دیوار پھٹ جاتی ہے. نہ 14 کو، نہ 15 کو، 13 کو. 13 کو دیوار میں درد ہو جاتا ہے، دیوار زر ہو جاتی ہے. جملہ سننا، نہ کعبے سے نکال سکتا نہ مومن کے دل سے. یہ نصیب ہے تمہارا کہ علی نے آنے کے لیے 2 ہی جگہوں کو پسند کیا ہے، یا اللہ کے گھر کو یا مومن کے دل کو. ہر جگہ علی نہیں آتے، ہر جگہ علی نہیں اترتے، مومن کے دل میں آتی ہے علی کی محبت.
سلامت رہیے آبادی، مولا رزق میں اضافہ فرمائے۔ سارے سلوات پڑھیں ذرا، میں جملے کے قریب مندر سے قریب آ گیا، جملہ آپ کے حوالے کروں۔ گہوارے میں بچہ پردہ ٹانگ دیا گیا، ملک صاحب کافر آ گئے ابو طالب کی حویلی میں، ملک کافروں نے آ کے کہا ابو طالب تمہیں پتہ ہے نا ہماری کچھ رسمیں ہیں، رسمیں ہیں، ابو طالب نے کہا شوق سے پوری کرو، روکا نہیں ابو طالب نے، رسمیں سن رہی ہیں، ایک رسم یہ تھی کہ ابو جہل آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ ہم نے بتوں کی خاک لی ہوئی ہے قدموں کی، اور وہ خاک بچے کی پیشانی پہ لگاتے ہیں، متبرک ہوتی ہے، ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیشانی پہ خاک لگاتے ہیں۔ ابو طالب نے نہیں روکا، کیوں؟ یہ اللہ کا ولی ہے، مصطفیٰ کا جانشین ہے، خلیفہ ہے، دین کا وارث ہے، دین اس کی وجہ سے ہے، دین یہ بچائے گا۔ آپ اپنی چپ ازمائیں، میں مولا کی خیرات ازمانے لگا ہوں، بس کہ محمد رہنے بیٹھے بابا۔ ابو طالب نے کہا شوق سے پورا کرو، تالی کہتی ہے بس جیسے ہی اس نے کہا نا یہ جملہ بھی خطیب آل محمد کا ہے، کہتے ہیں ایسے میں ابو جہل آگے بڑھا، اس نے پھر کے بغل میں خاک اٹھائی، چاہا کہ علی کے چہرے پہ یہ خاک لگائے، ایک چھوٹا سا ہاتھ برآمد ہوا، ابو جہل کے چہرے پہ پڑا، ابو علیحدہ ہو گیا، جہل علیحدہ ہو گیا، جی بنا رہا۔ آخری بات تقریر بندے سے قریب راضی رہی گا، جملہ آپ کے حوالے، مرتے دم تک گردن ٹھیک نہیں ہوئی، ٹیڑھی رہی، علی دشمنی میں، اسی لیے کہہ رہا ہوں علی سے دشمنی نہ کرنا، علی دشمنی میں اگر گردنیں ٹیڑھی ہو جائیں پھر مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ آگے جناب علیہ نے کہا ابو طالب ڈرتے ڈرتے ڈر گئے نا، ڈرتے ڈرتے، یہ کہانیاں نہیں ہے مولا کی قسم، ہمارے پاس مولا کے فضائل ہیں، کسی اور کے پاس ہوتے تو دیکھتے کیسے بڑھ چڑھ کے سناتے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ فضیلت ہے ہی علی کی، اس دروازے کے علاوہ کہیں آپ کو یہ فضیلتیں ملیں گی نہیں، اس لیے شکریہ ادا کیا کرو اپنے ماں باپ کا کہ جنہوں نے تمہیں اس دروازے کی طرف موڑا ہوا ہے، خصوصی طور پہ اپنی ماں کا کہ جس کی وجہ سے تمہاری ولادت طاہر ہوئی ہے اور تم نے علی کو مانا ہے، تمہیں پتا بھی ہے نا کہاں بات روکی تھی، تاریخ کے لیے جب پورا آنا ہوں اسی مندر پر، جب پورا قصہ اس عورت نے امام زین العابدین، یہی تو بات روکی تھی، امام زین العابدین کو سنایا تو امام زین العابدین نے کہا واہ 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 واہ، امام واہ کر کے دنیا کو یہ بتا رہے تھے جانتا ہوں میرا دادا کعبے میں کیسے آیا ہے، لیکن بار بار ذکر سنایا کرو اور پڑھ پڑھ کے دنیا کو بتایا کرو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ علی کی آمد کا مطلب کیا تھا، یہ وہ ذکر ہے تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، امام اس ذکر پہ جھومنے لگتے ہیں۔ جملہ آخری ہے آپ کے حوالے، ڈرتا ہوا ابو لہب آگے بڑھا، ملک صاحب اس نے کہا ابو طالب تمہیں پتا ہے، ملک صاحب نے کہا معیار الولد پودا ہوا، سنا تو آپ نے بہت ہے لیکن اس طریقے سے سنیے، اپنی کتاب سے نہیں پڑھا، صاحب ہدایت السودا شہاب الدین دولت آبادی عالم اسلام کا بہت بڑا راوی محدث، کتاب لکھی اس نے ہدایت السودا، اس میں لکھا علی کی آمد کہ چیپٹر میں بتایا کہ علی گھر میں پہنچے تو معیار الولد کو لایا گیا، بڑا باریک سا جملہ ہے اور بہت آہستہ سے کہنا ہے، پہنچ گئے تو پہنچ گئے، نہ پہنچے تو وضاحت نہیں کروں گا۔ معیار الولد تھا ایک اژدہا، اژدہا یہ فیصلہ کرتا تھا کہ بچے کو سونگتا تھا، اگر سونگ کے چھوڑ لیتا تھا تو بچہ حلال زادہ ہوتا تھا، اگر ڈس لیتا تھا تو بچہ حرام زادہ ہوتا تھا، اس سے وہ نسب کا فیصلہ کرتے تھے۔
میرے جملے نہیں ہیں، تاریخی جملے ہیں، میں نے حوالہ آپ کو دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میار الولد، اچھا لوگ پوچھیں گے بھائی صاحب، لوگ پوچھنے لگیں گے میار الولد تھا کتنا بڑا تھا، کیا سائز تھا؟ جتنا بھی بڑا تھا سانپ سے بڑا ہی تھا۔ اگلا جملہ بڑے نفیس لوگوں کے لیے صاحبان علم تجریب فرما، جتنا بھی بڑا تھا سانپ سے بڑا تھا، لیکن علی اسے دیکھ کے روئے نہیں تھے، چیر دیا تھا۔ علی اسے دیکھ کے روئے نہیں تھے، علی نے اسے چیر دیا تھا۔ صرف کلہ اجگر نہیں چیرا تھا، سر سے لے کے تھک تک 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پتہ کیسے کیا تھا؟ جھولے میں لیٹے لیٹے نہیں، صاحب ہدایت السودا کہتے ایک پردہ لگا ہوا تھا، ماں پردے کے پیچھے سے منظر دیکھ رہی تھی، ابو طالب کا بیٹا جھولے سے اترا، کلہ اجگر میں 2 انگلیاں ڈالی، کلہ اجگر میں چیرا، ماں پکاری بیٹا مل کے سارے حیدر 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 نعرہ حیدری۔ شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا، تاریخ کے دل کان مانے تو حیدر ہے۔ اجگر تڑپنے لگا، 2 برابر حصوں میں تڑپتے ہوئے اجگر کو جو دیکھا تو ابو لہب آگے بڑھا، ابو طالب تیرے بچے نے یہ کیا کیا؟ اب کون فیصلہ کرے گا؟ کون حلال زادہ ہے، کون حرام زادہ؟ تاریخی جملہ، آواز ابو طالب آنی چاہیے تھی، لیکن ابو طالب خاموش رہے، مصطفیٰ بولے گھبراتا کیوں ہے؟ علی یاد گیا، جو اس سے محبت کرے گا حلال نہیں ہوگا، جو دشمنی رکھے گا تو حرام۔ جتنی لگا تو ملایا تو مل کے حیدری۔ مومنین کرام